علیکم ناظرین، ویسے تو ہم سبھی مسلمان ہونے کے ناطے کلمہ شریف سے بالکل واقف ہوں گے، لیکن کیا ہم اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی باطل کو توڑا، کفر کو مٹایا، وہ اس کلمے کی محنت کے سبب توڑا۔ جب اخلاص اور قوت کے ساتھ کلمہ وجود میں آتا ہے تو باطل کو توڑ دیتا ہے۔ جب کوئی قوم ہلاک ہوئی، وہ مسلمان ہوں یا کافر، اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی تھی یا دنیاوی اسباب نہ تھے۔ یہ اللہ کا دستور ہے اور قیامت تک رہے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے حکم کے خلاف ہوں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کر دوں گا اور کوئی انہیں بچا نہ سکے گا۔ اللہ کی سنت ہے کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو باطل کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کلمے والے کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں کو بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے عہدے دیے گئے، ان پر بارشوں کے نظام چلائے اور دریائے ان کے لیے مسخر کیے گئے، لیکن جب میرے امر سے نافرمان ہوئے اور میرے ساتھ ٹکرائے تو پھر میں نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اگر میرے رسولوں سے ٹکرائے تو میں نے ان کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے بے شمار بستیاں اور ملک برباد ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھے۔ سامنے پوری دنیا کا باطل نظام ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے پوری محنت کے ساتھ ان تک کلمہ یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن صرف 80 یا 82 لوگوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا۔ آپ نے 9.5 سال تک لوگوں پر اس کلمے کی محنت کی۔ نبی اللہ کی عظمت کو خود اپنے اور لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ ہر نبی یہی کام کرتا ہے۔ تمام انبیاء کلمے کی محنت کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی مال، ملک اور عہدے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں ہے۔ کلمے کا یقین دل میں اترنا سے زندگی بنتی ہے۔ زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کامیاب کر دے اور جسے چاہے ناکام کر دے۔ کلمہ ایک خالی بول نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، یعنی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھ دے گا۔ ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا، تو اپنے ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا نام اعمال تیار کرنے والے میرے کعبتوں سے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ آدمی کہے گا، نہیں یا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تحریر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، نامہ اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، اس چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بندے، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر چھوٹے بڑے اعمال کا حساب ضرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے رجسٹر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں انسان کی نجات کا دار و مدار دو باتوں پر ہوگا، ایمان اور عمل صالحہ، لیکن ایمان اور عمل صالحہ دونوں میں ایمان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس ایمان کی بنیاد ہی کلمہ توحید پر ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیاں، لغزشوں کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کے وسعتوں کے برابر بھی صالحہ اعمال پر بے کار رہ جائیں گے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جبکہ اگر انسان
قاضائے نفس اور شیاطین کے بہکانے میں اور دنیا کے کاروبار میں لگ کر اور اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو کر گناہ پر گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہ یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ یہاں ایک بات پہ توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے جنت میں جانے کی ضمانت کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جیسے چاہے اعمال کرتا رہے اور وہ گناہوں کی سزا پائے بغیر سیدھا جنت میں چلا جائے گا، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف کیے جائیں، اس کے بعد ہی جنت میں ضرور داخل ہو سکے گا۔ جس طرح مشرک کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اس طرح عقیدہ توحید کے ماننے والوں کا دائمی ٹھکانہ جنت ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت، معیشت، سیاست، غرض کی زندگی کے تمام پہلو کلمے کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم اپنی من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے۔ اگر ہم آج بھی کلمے کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے اوپر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسی اللہ کی مدد اترتی سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کے یقین کو ہمارے دلوں میں اتار دے، آمین۔